عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ محترم حاضرین جمعہ، آج صبح میں نے جب موبائل پر فیس بک کھولا تو یہ خبر سامنے آئی کہ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم اور پورے ہندوستان میں یعنی جن کو ایک مرجع کی حیثیت حاصل تھی اور تمام لوگ ان سے فتویٰ پوچھتے تھے، یعنی موجودہ وقت میں علماء اہل حدیث میں سب سے بڑے مفتی تھے وہ ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی کا کل رات میں انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حقیقت میں رہنے والے تو اتر پردیش کے ہی تھے، شنکر نگر بلرام پور کے، لیکن ایک زمانے سے آپ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں پڑھاتے تھے، وہیں فتویٰ دیتے تھے، اور بہت قیمتی شخصیت تھی جو ہمارے بیچ سے جدا ہو گئی۔ پچھلے ایک سال میں اگر ہم غور کریں تو بہت بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہوئے۔ ظاہر ہے موت تو سب کو آنی ہے، موت تو کبھی یہ پوچھ کر کے نہیں آتی کہ آدمی عالم ہے کہ جاہل ہے، برا ہے کہ نہیں، کہ موت تو اپنے وقت پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وقت متعین کیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے اور غم کی بات یہ ہے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو علماء جا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ سارے علماء جو ہیں یہ علماء حق ہیں، جو حقیقت میں عالم ہیں، جن کے پاس قرآن و سنت کا گہرا علم ہے۔ علماء حق دنیا سے جا رہے ہیں، یہ تو غم کی بات ہے۔ اس سے بڑے غم کی بات یہ ہے کہ ان کا کوئی بدل، ان کا کوئی الٹرنیٹ، ان کی کوئی جگہ لینے والا نظر نہیں آتا۔ اسی ایک سال کے اندر آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہمارے بیچ سے جدا ہو۔ علامہ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر احسن البیان آج گھر گھر میں پڑھی جاتی ہے،
پوری زندگی جس آدمی کی قرآن کی خدمت میں گزری. ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے, غیر مسلم تھے, اللہ نے ہدایت دی, مدینہ گئے, وہاں تعلیم حاصل کی اور مدینہ میں پھر حدیث کے استاد بن گئے, حدیث کے پروفیسر بن گئے. ڈاکٹر لقمان سلفی بہار کی سرزمین کا ایک عالم جو علامہ ابن باز کے بڑے خاص شاگردوں میں شامل ہو گئے اور بہار کا سب سے بڑا ادارہ جامعہ ابن تیمیہ انہوں نے قائم کیا. یہ تمام ہستیاں گئی ہیں. اور ابھی لیٹسٹ ایک ہفتہ پہلے 10 دن پہلے ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ڈاکٹر آر کے نور مدنی تامل ناڈو کے رہنے والے تھے, بہت بڑے عالم تھے اور جماعت اہل حدیث کے یعنی ان علماء میں سے تھے کہ اگر کوئی بھی حق کے خلاف کوئی بات آتی تھی, کوئی بات لکھی جاتی تھی, بولی جاتی تھی, اس کا نوٹس لیتے تھے. بڑے منہجی عالم تھے. تو یہ جو علماء کا جانا ہے میرے بھائی, یہ بہت بڑا صدمہ ہے, یہ بہت ٹینشن کی بات ہے, یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے. صحیح بخاری کی وہ حدیث اپنے سامنے آپ رکھیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر 100 نمبر کی یہ حدیث, آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا دنیا سے, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. علماء حق دنیا سے جب چلے جائیں گے, جو صحیح معنی میں قرآن و حدیث کے عالم ہیں, جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو علم اٹھا لیا جائے گا. اور جب علماء چلے جائیں گے تو جاہل ان کی جگہ لے لیں گے اور جاہل فتوے دیں گے, خود گمراہ ہوں گے, دوسروں کو گمراہ کریں گے. یہ بڑے فتنوں کا دور ہے میرے بھائی. آج یوٹیوب اور فیس بک اور سوشل میڈیا پر ایک انسان کے کتنے فالوورز ہیں, کتنے فینس ہیں, اس سے علم اور صلاحیت کا پتہ لگایا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ فیس بک اور انٹرنیٹ اور یوٹیوب کے اوپر تو بڑے بڑے گمراہ قسم کے لوگ بھی ہیں جن کے لاکھوں فالوور ہیں. اس دور میں علماء حق کا رہنا بے حد ضروری ہے, مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے کہ علماء دنیا سے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کے اندر فرمایا کہ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها, کہ میرے بندوں ہم زمین کو گھٹاتے چلے جائیں گے, زمین کا دائرہ کم کرتے چلے جائیں گے. اس آیت کی تفسیر میں حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہا ہے کہ زمین کو گھٹاتے چلے جائیں گے, اس سے مراد یہ ہے کہ زمین سے علماء اٹھتے چلے جائیں گے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موت العالم سلمۃ فی الاسلام, ایک عالم کے مرنے سے مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے, ایک ایسی خالی جگہ پیدا ہو جاتی ہے کہ لا یسدها شیء, اس کو کبھی بھرا نہیں جا سکتا. امام سعید ابن جبیر سے پوچھا گیا کہ لوگوں کے ہلاک ہونے کی پہچان کیا ہے. امام سعید ابن جبیر بہت بڑے تابعی ہیں, جواب دیتے ہیں کہ لوگوں کے ہلاک ہونے کی نشانی یہ ہے, لوگوں کے برباد ہونے کی نشانی کہ ان کے علماء دنیا سے چلے جائیں. تو میرے بھائیوں, یہ قیامت کے قریب کا دور ہے اور علماء حق کی دنیا سے جانے کا دور ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے علماء حق کی حفاظت فرمائے, اور اللہ رب العالمین جتنے مرحومین اور جتنے ہمارے علماء دنیا سے گئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کا نعم البدل ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, آمین. میرے بھائیوں, خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے 30ویں پارے کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. سورہ طارق کی 2 آیتیں پڑھی ہے میں نے. اللہ نے فرمایا یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر, قیامت کے دن راز کھول دیے جائیں گے. قیامت کے دن کوئی راز نہیں رہے گا. دنیا میں انسان کے بڑے راز ہوتے ہیں, بہت ساری انسان کی کمزوریاں ہوتی ہیں جو اس کے سینے میں دفن ہوتی ہیں, لیکن قیامت کے دن کوئی راز نہیں رہے گا. قیامت کے دن راز کھول دیے جائیں. انسان کے دل میں کیا چھپا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی سے مسکرا کے ملتے ہیں, لیکن دل میں سامنے والے کے لیے ہمارے جو ہے حسد ہے, کینہ ہے, کپٹ ہے, دشمنی ہے, بغض ہے. اب دنیا والے تو یہی سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو بڑا مسکرا کے ملتا ہے, بڑا اچھا آدمی ہے, لیکن دل میں کینہ بھرا ہوا ہے. وہ کینہ قیامت کے دن سامنے آ جائے گا. ایک انسان نماز پڑھتا ہے, بظاہر معلوم ہوتا ہے بڑے خوشو خضو سے نماز پڑھ رہا ہے, دعا کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں, بڑا رو کے دعائیں کر رہا ہے, گڑگڑا کے دعائیں کر رہا ہے, لیکن حقیقت میں دل میں کچھ اور ہے. دل میں ریاکاری ہے, دل میں دکھاوا ہے, دل میں اپنے تقوی کی نمائش کرنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یوم تبلی السرائر, قیامت کے دن راز کھول دیے جائیں گے.
اس دن کوئی سیکرٹ نہیں رہے گا، کوئی راز نہیں رہے گا، اس دن سارے بھید کھول دیے جائیں گے۔ اچھا، دنیا میں اگر ہماری کوئی پول کھول بھی جائے تو چلو بھائی، اگر ہم پاورفل آدمی ہیں تو بات کو دبا لیں گے، یا اگر ہمارے پاس سیلف پاور نہیں ہے، اپنی طاقت نہیں ہے، تو کسی کا سپورٹ لے لیں گے۔ اللہ نے کہا قیامت کے دن نہ تو تمہارے پاس کوئی سیلف پاور ہوگا، نہ کوئی ایکسٹرنل پاور ہوگا، نہ کوئی اندرونی طاقت تمہارے پاس ہوگی، نہ باہری طاقت ہوگی۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، قیامت کے دن تمہارے سارے کے سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ فما له من قوت ولا ناصر، نہ تو تمہارے اندر کوئی طاقت ہوگی اپنے آپ کو بچانے کی، ولا ناصر، اور نہ ہی تمہارا کوئی مدد کرنے والا ہوگا جو تم کو بچا سکے۔ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بولنے کی طاقت دی ہے، ہم اپنے عیب کو بھی خوبی بنا لیتے ہیں۔ کیا قیامت کے دن ایسا ہو پائے گا؟ جی نہیں، قیامت کے دن انسان کی زبان کا جادو نہیں چلے گا۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج ہم تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، زبانیں بند ہو جائیں گی، اور آج تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے کہ تم کیا کر کے دنیا سے آئے۔ دنیا کی عدالتوں میں جھوٹے گواہ بھی ہوتے ہیں، دنیا کی عدالتوں میں رشوتیں بھی چلتی ہیں، دنیا کی عدالتوں میں سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ کیا جاتا ہے۔ اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ اللہ کی عدالت میں ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے چمڑے گواہی دیں گے۔ سورہ حامیم السجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا ما جاءوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، قیامت کے دن جب تم ہماری بارگاہ میں آؤ گے تو تمہارے پیر گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، تمہارے کان گواہی دیں گے، تم نے کانوں سے جو گناہ کیے، جو آنکھوں سے گناہ کیے، جو پیروں سے گناہ کیے، تمہارے چمڑے گواہی دیں گے۔ انسان کی اسکن، انسان کا چمڑا بولے گا۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ انسان قیامت کے دن جب یہ دیکھے گا کہ میرا چمڑا بول رہا ہے تو انسان بڑی حیرت سے اپنی چمڑی سے کہے گا کہ تو کیسے بول رہی ہے، تیرے اندر یہ بولنے کی طاقت کہاں سے آئی؟ تو انسان کی چمڑی کہے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے ہمیں زبان دی ہے جس اللہ نے سب کو زبان دی ہے۔ آج اللہ نے ہمیں بولنے کو حکم دیا ہے، آج ہم تیری پول ہم کھولیں گے، تیرے راز ہم کھولیں گے۔ تو قیامت کے دن ہماری چمڑیاں گواہی دیں گی میرے بھائی۔ وہ گناہ کے کام اور وہ غلط کام جو ہم نے دنیا سے چھپ کر کے کیے ہیں، قیامت کے دن نہیں چھپا سکتے، قیامت کے دن چھپا نہیں سکتے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، قیامت کے دن تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی عمل، کوئی حرکت پوشیدہ نہیں ہوگی، اللہ کے سامنے سب کلیئر ہو جائے گا، تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو اس بارے میں ڈرنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے غلط کام ہیں جو ہم تنہائی میں کرتے ہیں اور ہم یہ سوچ کر کے کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو میں جانتا ہوں، کوئی اور تو جانتا نہیں، یہ میرے علم میں ہے، کسی اور کو تو پتا نہیں، یعنی کسی اور کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم میں سے اکثر لوگوں کی جو تنہائی ہے، جو اکیلا پن ہے، اس میں ہمارے بڑے گناہ کے کام ہم سے ہوتے ہیں، بڑے غلط کام ہم سے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ تنہائی میں، اکیلے میں کیے جانے والے یہ غلط کام کہیں قیامت کے دن ہمیں برباد نہ کرتے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے ثوبان لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا۔ اے ثوبان،
میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے. پہاڑوں کے برابر نیکیاں. یہ پہاڑ کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے, پہاڑ کو تولا نہیں جا سکتا ہے. یعنی اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے جو انکاؤنٹیبل ہوگی, بے شمار نیکیاں لے کر کے آئیں گے. اب نیکیوں میں ساری نیکیاں شامل ہیں, روزہ ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, وغیرہ وغیرہ. اتنی ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا, اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا, اڑا دے گا, ختم کر دے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی نبی اکرم کا یہ جملہ سنتے ہیں, ڈر جاتے ہیں اور بڑے ادب سے سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا, اے اللہ کے رسول وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے اور برباد ہو جائیں گے. اے اللہ کے نبی کھول کھول کر کے بیان کر دیجئے, بتا دیجئے, ان لا نکون مثلہم, تاکہ ہم ان کے جیسے نہ ہو جائیں. حضرت ثوبان نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بتا دیجئے تاکہ میں لوگوں کو ہوشیار کر دوں. لوگوں کی فکر بعد میں, اپنی فکر پہلے ہے. آج ہمارا الٹا معاملہ ہے, زمانے پر فتویٰ لگانے میں بہت آگے ہیں اور اپنے گریبان میں بڑے بہت بعد میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہاوت ہے نا کہ دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی ہمیں نظر آ جاتا ہے اور اپنا بڑی بڑی چیزیں جو ہے ہماری نظروں سے گزر ہوتی ہیں. صحابہ کرام کا نظریہ یہ نہیں تھا. صحابہ کرام پہلے اپنے گریبان میں جھانکتے تھے. میرے بھائی, حضرت ثوبان نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے وہ کون بد نصیب ہوں گے تاکہ ہم ان کے جیسے نہ ہو جائیں. اب اللہ کے نبی کے جملے سنو. نبی اکرم فرماتے ہیں اے ثوبان وہ بد نصیب لوگ تمہارے ہی بھائی ہوں گے, تمہارے ہی جیسے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے, مسلمان ہوں گے. وہ تمہاری طرح نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, تمام نیکی کے کام کریں گے. وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا, بس ایک چیز کی کمی ہوگی. کمی کیا ہوگی؟ ان کی تنہائی گناہوں سے بھری ہوگی. وہ تنہائی میں, اکیلے میں, پرائیویٹلی, سیکرٹلی, چھپ کر کے اکیلے میں تنہائی میں وہ غلط کام کریں گے, اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے. یعنی تنہائی میں کیے جانے والے گناہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے. غور کرنے والی بات ہے میرے بھائی. آج ہمارا جو یہ دل ہے, کبھی ہم غور کریں, اس دل کو ہم نے قبرستان بنا کے رکھا ہے. اس میں حسد بھر کے بیٹھے ہیں, اس میں کینہ بھر کے بیٹھے ہیں, اس میں ہم دشمنیاں بھر کے بیٹھے ہیں, اس میں مال کی محبت بھر کے بیٹھے ہیں, اس میں دنیا کی محبت بھر کے بیٹھے ہیں. بھائی صاحب دنیا سے جانا ہے اور کب جانا ہے نا کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ در و دیوار, یہ گھر, یہ مکان, یہ دولت, یہ بینک بیلنس, یہ بچے, یہ بیوی سب یہیں رہ جائیں گے, کچھ لے کے نہیں جانا ہے ہمیں. اور آپ کو اس دل کو پاک کر کے جاؤ, اس دل کو صاف کرو, اس دل سے کینے نکال دو, اس دل سے حسد نکال دو. قیامت کے دن اس دل کے بھید کھل جائیں. یوم تبلی السرائر, قیامت کے دن راز راز نہیں رہے گا, دل کے راز بھی قیامت کے دن کھول دیے جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابراہیم خلیل اللہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو ایک بڑی پیاری بات حضرت ابراہیم کہتے ہیں, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا, مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا. اللہ کیا بات کہی ابراہیم کرے. آج ہمارا حال یہ ہے, دنیا کی رسوائی کو رسوائی سمجھتے ہیں. دنیا میں ہماری عزت کا بھرم رہ جائے, دنیا میں ہمارے کپڑے کی چمک برقرار رہے, دنیا میں ہماری بدنامی نہ ہو. ارے دنیا کی بدنامی ہوگی, دنیا والے برا بھلا کہیں گے, لیکن قیامت کے دن جب ہم رسوا ہو جائیں گے, ذلیل ہو جائیں گے, تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں. ابراہیم نے دنیا کی رسوائی سے بچنے کی دعا نہیں مانگی, قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا مانگی. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا, ذلیل نہ کرنا, جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو ایک صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا. بھائیو دل پر محنت کرو, اللہ دل دیکھتا ہے.
اللہ جسم نہیں دیکھتا ہے، اللہ چہرے نہیں دیکھتا، اللہ دل دیکھتا ہے. جانتے ہو اس دل کے اندر اگر اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، تو اس دل کو اللہ کتنی اہمیت دیتا ہے. غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں گئے ہوئے ہیں. جب واپس آپ لوٹ رہے تھے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں انا قوام بالمدینہ ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم. کہا کہ اے میرے صحابہ، میرے کچھ صحابہ ایسے ہیں جو مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تم مدینہ سے تبوک کا 700 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے ہو، لیکن میرے وہ صحابہ مدینے میں بیٹھے بیٹھے پورا ثواب پا رہے ہیں. تم جہاں جہاں جا رہے ہو وہاں وہاں وہ بھی جا رہے ہیں. تم جہاں جہاں پڑاؤ ڈال رہے ہو سمجھو وہ بھی پڑاؤ ڈال رہے ہیں، ان کو پورا ثواب مل رہا ہے. صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ وہم بالمدینہ، مدینہ میں رہ کر کے ان کو پورا ثواب مل رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، ان کو پورا ثواب ملتا ہے. حبسہم العذر، وہ بیچارے مجبور ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ان کے دلوں میں تمنا تھی، آرزو تھی اس غزوے میں آنے کی، نبی کے ساتھ آنے کی، مجبوری میں وہ نہیں آ سکے. ان کے دل میں چھپے ہوئے جو نیت تھی، جو ارادہ تھا، اللہ ان کو پورا ثواب دے رہا ہے. اللہ تو دل دیکھتا ہے میرے بھائی. اللہ ویلو، اللہ کوانٹٹی نہیں، اللہ کوالٹی دیکھتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. قیامت کے دن اس دل کے بھید کھل جائیں. جانتے ہو ہمارے نبی کے اوپر قرآن کی سب سے آخری آیت کون سے نازل ہوئی؟ چلو آج آپ کی معلومات میں ایک اضافہ کر دیتا ہوں. ہمارے نبی کے اوپر قرآن کی جو آخری آیت نازل ہوئی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے 9 دن کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. یہ آخری آیت ہے جو اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوئی. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم جو نازل ہوا تھا اس کے نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے، اور قرآن کی جو ہمارے پاس سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک کی جو ترتیب ہے یہ الگ ہے. اس ترتیب کا نازل ہونے کی ترتیب سے کوئی تعلق نہیں. بہت سی آیتیں ہیں پہلے نازل ہوئی لیکن قرآن میں بعد میں ہیں، بہت سی آیتیں آخر میں نازل ہوئی قرآن میں پہلے. اب یہ آیت سوچیے کہ اللہ کے نبی کے اوپر آخری آیت نازل ہوئی، مگر یہ قرآن کے 3 پارے میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281. کیا ہے وہ آیت اور اس آیت میں کیا کہا گیا؟ نبی کے اوپر نازل ہونے والی آخری آیت، اور بڑی جو ہے ہمیں سوچنے پر مجبور کرنے والی آیت. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، میرے بندو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے، جس دن تم اللہ کے پاس جاؤ گے. انسان بھاگ کر کہیں جا تو نہیں سکتا، جانا تو اللہ کے پاس ہے بھائی. مر گیا، مرنے کے بعد بھی اللہ ہی کے پاس گیا ہے، جانا تو اللہ کے پاس ہے، اللہ سے بچ کے تو نہیں جا سکتا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، اور جس نے جو بھی کیا ہے اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ. یہ نبی کے اوپر نازل ہونے والی آخری آیت ہے. میرے بھائیوں اس دن سے ہم اور آپ ڈریں. دنیا میں بہت سارے کام ہوتے ہیں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی نگرانی کا ڈر ہے، پولیس کا ڈر ہے. اب آج کل ہم لوگ بائک چلاتے ہیں، کہیں بھی جانا ہو ہیلمٹ لے کے جاتے، معلوم ہے کہ ایک بوجھ ہے، ہیلمٹ کو لادنا پڑے گا، دھونا پڑے گا، لیکن نہیں صاحب کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمرے لگے ہوئے، نگرانی ہو رہی ہے ہر طرف. ہمیں تو بلا وجہ 500 روپیہ فائن دینا پڑ جائے گا، وہ کیمرے سے فوٹو آ جائے گا، ہمیں تو فائن دینا پڑے گا، چالان کٹ جائے گا. ایک نگرانی کا ڈر ہے ہم. لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ چالان کٹ ہی جائے. ہو سکتا ہے آپ بائک لے کے جائیں، پولیس والے کی نظر نہ پڑے، فوٹو نہ کھینچا جا سکے، ہو سکتا ہے کیمرہ کام نہ کرے. لیکن ایک نگرانی وہ ہے جو اللہ کی نگرانی ہے، اور اس نگرانی میں تو میرے بھائیوں کبھی کوئی کمی، کوئی فالٹ، کوئی کوتاہی ہونے والی نہیں. ہم لوگ ہر جمعہ کے دن خطبے میں وہ آیت پڑھتے سورہ نساء کی، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگراں ہے، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کی خبر ہے.
جانتے ہو اللہ کی نگرانی کیسی ہے، اللہ کی نظر کیسی ہے، اللہ کا علم کیسا ہے؟ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. کہا کہ میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، کسی چٹان کے نیچے چھپی ہوگی، آسمانوں میں ہوگی، زمین میں ہوگی، بھئی رائی کتنی بڑی ہوتی ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی اور دنیا میں کسی اندھیرے میں کسی چٹان کے نیچے چھپی ہوگی، یاتی بھی اللہ، قیامت کے دن اللہ اس کو بھی سامنے لے آئے. یہ اللہ کی نگرانی ہے میرے بھائی. اللہ کے فرشتے ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں. اللہ کا کیمرہ 24/7 آن ہے. اللہ کے کیمرے سے ہم بچ نہیں سکتے، اللہ کی ریکارڈنگ سے ہم بچ نہیں سکتے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. تمہارے اوپر ہم نے کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے جو تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو، ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن دلوں کے راز کھول دیے جائیں. دنیا میں ابھی تک کوئی ایسی مشین نہیں بنی ہے جو آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے اس کو ریکارڈ کر لے، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کو ریکارڈ کر لے. وہ جھوٹ پکڑنے والی جو مشینیں بھی ہیں وہ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کی باڈی پر کیا اثر پڑ رہا ہے، لیکن دماغ میں آدمی کیا سوچ رہا ہے، دل میں کیا چل رہا ہے، اس کو ڈیٹیکٹ کرنے والی کوئی مشین ابھی دنیا میں نہیں بنی. اللہ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے دلوں میں، سینوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے. تو میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا پیغام یہی ہے کہ دلوں کی حفاظت کرو. جب دلوں کے راز قیامت کے دن کھولے جائیں گے تو کوشش کرو کہ اس میں گندگیاں نہ ہو، اس میں کوڑے کا ڈھیر نہ ہو. دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، دل کے اندر رسول کی محبت ہو، دل کے اندر ایمان ہو، دل کے اندر اخلاص ہو، دل کے اندر ریاکاری نہ ہو، دل کے اندر حسد نہ ہو، دل کے اندر کینہ نہ ہو، دل کے اندر دنیا کی بیجا محبت نہ ہو، دنیا کے اندر دل کے اندر مال کی بیجا محبت نہ ہو. یہ دل پاک کر لو. اس دل کے اندر جو باتیں چھپا رہے ہو اچھی چھپاؤ تاکہ قیامت کی جب راز کھولا جائے ہم اللہ کی بارگاہ میں ذلیل اور رسوا نہ ہوں. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے وہ گناہ جو ہم نے اکیلے میں تنہائی میں کیے ہیں اور وہ گناہ جو ہم نے پبلکلی کیے ہیں، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اللہ ان کے روزگار میں، ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی اذیتوں سے، تکلیفوں سے محفوظ فرمائے. رب العالمین ہمیں آگے برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے لیے ہم سب کو تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس ماہ مبارک کو ہر قسم کی بلاؤں سے، ہر قسم کی وباؤں سے اور ہر قسم کی بری چیزوں سے رب العالمین محفوظ رکھے اور اس کو ہم سب کے حق میں برکت والا بنا دے. اللہ جب تک دنیا میں ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.